حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حران تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا پورے قرآن میں 27 بار ذکر کیا ہے۔ آپ کے والد بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اس لیے آپ نے اپنے دادا ازر کے گھر اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پرورش پائی۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بے حد محبت تھی۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈالا تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام ہی وہ شخصیت تھے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں۔ جب آپ بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے اس پتھر پر آپ کے سر کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مابعوث ہوئے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کے اوپر مابعوث کیے گئے وہ قوم اخلاق کے اعتبار سے بالکل ختم ہو چکی تھی اور اب اس کی اصلاح ناممکن ہو چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بد کرداری کے اس عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل کیوں ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اہل سدوم کو دن رات وعظ و نصیحت کرتے لیکن اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فقریہ انداز میں یہ کام کیا کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہو گے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہو گے تو تمہیں ہم اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن خود ہی اہل سدوم نے عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ نے ان کی فحاشی اور بے انتہا بدکاری کے باوجود ڈیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ تم اگر سچے ہو تو ہم پہ عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پہ عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی۔ وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر نوجوان لڑکے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بد کردار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ آپ کے گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پہ بضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر انہیں اپنے پر کا ایک کونا مارا، جس سے ان سب کے آنکھوں کے ڈھیلے باہر کو نکل گئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بد نیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت جان کر اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور اپنی قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بستی کو اپنے پروں پر اٹھا لیا اور پھر اپنے بازو کے اوپر رکھ کے آسمان پر چڑھ گئے۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی اس خوبصورت بستی کو اللہ نے بدصورت اور انتہائی بدبودار جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اور یہ جگہ اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو کہ تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اب میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔